آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 20، روم۔ سب ہیڈنگ کیسر کا لقب۔ لفظ کیسر مارب ہے لفظ جاشر کا۔ جاشر رومیوں کے لغت میں بال کو کہتے ہیں اور اسے بھی کہتے ہیں جو پھاڑا گیا ہو۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیسر کی ماں جس وقت یہ حمل میں تھی مر گئی تھی اور یہ اس کا پیٹ پھاڑ کر نکالا گیا تھا، لیکن روایت اول صحیح اور اقرب الی الصواب ہے۔ یہ فخر کرتا تھا کہ مجھے کسی عورت نے نہیں جنا، یہ ملوک سکندریہ اور مقدونیہ کے خزانے روما اٹھا لایا۔ مشرق و شمال کے بادشاہوں نے اس کی اطاعت قبول کی۔ شام میں اس کا عامل گورنر ہیرودس بن انتفتر تھا اور مصر میں اس کی طرف سے غائش حکومت کر رہا تھا۔ مسیح علیہ السلام اسی کے زمانہ حکومت میں 42 جلوس میں پیدا ہوئے۔ کیسر مذکور 56 برس حکومت کر کے بنائے روما کے 750 برس بعد 5400 دنیاوی میں مر گیا۔ ہر وشیوش کا کلام ختم ہوا۔ سب ہیڈنگ اگنیوس جولیس کیسر۔ ابن امید مورخ نصارہ تحریر کرتا ہے کہ ان کیسرا سے پہلے روما کا انتظام شیوخ کے سپرد تھا۔ وہی تمام کاروبار سلطنت دیکھتے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد 320 تھی۔ ان سب نے قسمیں کھا لی تھی کہ شخصی حکومت کسی کو نہ دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام قرہ نکلتا تھا میر مجلس ہوتا تھا اور اس کی رائے 2 رائوں کے قائم مقام سمجھی جاتی تھی۔ یہی انتظام ظہور اغانیوس تک جاری رہا۔ اس نے 4 برس تک روما کا انتظام کیا۔ یہی کیسر کے نام سے موسوم ہے کیونکہ اس کی ماں اس وقت مری ہے جبکہ یہ حالت حمل میں تھا اور یہ اس کا پیٹ پھاڑ کر نکالا گیا، اور سن شعور کو پہنچا تو شیوخ کی ریاست کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اس نے روما میں 4 برس تک حکومت کی۔ پھر اس کے بعد بولیوس کیسر 3 برس حاکم رہا۔ اس کے بعد اوگسٹس کیسر بن مرنوخش ہوا۔ سب ہیڈنگ کیسر اوگسٹس۔ اوگسٹس کیسر روما کے میر مجلس کا ایک سپہ سالار تھا جو اس کی اجازت سے لشکر لے کر مغرب اور اندلس فتح کرنے گیا تھا، اور جب وہ وہاں سے کامیاب ہو کر واپس آیا تو اس نے میر مجلس کو معزول کر دیا اور بذات حاکم ہو گیا۔ عوام الناس نے رد و بدل میں اس کی موافقت کی۔ میر مجلس روما کا ایک سپہ سالار فمکیوس نامی ممالک مشرقیہ میں تھا۔ اسے جب اس واقعے سے آگاہی ہوئی تو وہ لشکر لے کر روما پر چڑھ آیا۔ اوگسٹس کیسر نے اسے شکست دے کر قتل کر ڈالا اور ممالک مشرقیہ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ سب ہیڈنگ اوگسٹس کی فتوحات۔ اس کے بعد ایک لشکر جرار اپنے 2 سپہ سالاران انتیونوس اور مترداب بادشاہ ارمن کی ماتحتی میں فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ان دنوں ملکہ کلابترا یادگار بطالسا ملوک یونان مصر و سکندریہ میں حکومت کر رہی تھی۔ اس نے نقل و حرکت کی اطلاع پا کر اپنے بلاد کو محفوظ رکھنے کی غرض سے نیل کے دونوں کناروں پر نوبہ سے سکندریہ تک غرباً اور فرما تک شرقاً 2 دیواریں کھنچوا دیں۔ جب انتیونوس مصر کے میدان میں لڑائی کے لیے آیا تو اس نے اس سے فریباً عقد کر لیا۔ اس نے اپنے رفیق مترداب کو قتل کر ڈالا اور اوگسٹس کیسر سے باغی ہو گیا۔ اوگسٹس کیسر اس کی اس حرکت سے ناراض ہو کر خود ایک فوج لے کر مصر پر چڑھ آیا۔ انتونبوس کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ ملکہ کلابترا اور اس کے دونوں لڑکوں شمس و قمر کو بھی مار ڈالا۔ مصر و سکندریہ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ سب ہیڈنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ یہ واقعہ اس کی حکومت کے 12ویں برس واقع ہوا اور اس کے 42 جلوس میں مسیح علیہ السلام ولادت یحییٰ علیہ السلام کے 3 مہینے بعد سن 5500 دنیاوی اور بیت المقدس پر
ہیرودس کی حکومت کے 32ویں سال پیدا ہوئے، لیکن پیشتر اسی امر پر متفق ہیں کہ اوگسٹس قیصر کی حکومت کے 42ویں برس مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور تاریخ کے اندازے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ولادت مسیح علیہ السلام سن 5500 شمسی مبدأ عالم میں پیدا ہوئے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 1600 برس ہوتے ہیں، اور نوح علیہ السلام سے طوفان تک 600 برس، اور موسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1072 برس، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 425 برس، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 760 برس، اور داؤد علیہ السلام سے سکندر تک 760 برس، اور سکندر سے ولادت مسیح علیہ السلام تک 319 برس ہوتے ہیں۔ ابن عمیر نے ایسا ہی ذکر کیا ہے، اور یہ بے شک نصارہ کی تواریخ ہے اور اس میں نظر ہے۔ اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر اوگسٹس کے زمانہ حکومت 42 جلوس میں مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت بیت المقدس میں ہیرودس حکومت کر رہا تھا، اور اس کے زمانہ انتقال کو سن 5200 دنیاوی لکھتا ہے، حالانکہ ابن عمید ہی کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ قیصر اوگسٹس کی حکومت سن 5515 دنیاوی میں رہی ہے۔ سب ہیڈنگ: یہودیوں کا عیسائیوں پر جبر و تشدد۔ بہرکیف اس کے تبارش قیصر حکمران ہوا، اس کے زمانہ حکومت میں مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا، یہود کی بغاوت شروع ہوئی، اللہ جل جلالہ نے جناب موصوف کو زمین سے اٹھا لیا، حواریوں نے دین مسیحی پھیلانے کا بار اپنے سر لے لیا، یہود ان کی مخالفت کرنے لگے، ہدایت و رشاد سے منع ہوتے، قید کرتے اور مارتے تھے۔ بلاطس نبطی، جو یہود کا بیت المقدس میں قیصر کی جانب سے سردار تھا، اس نے مسیح علیہ السلام کے حالات اور یہود کی بغاوت، یوحنا معتمد سے مخالفت کے احوال تبارش قیصر سے بیان کیے، اور اس کے بعد حواریوں کی بے چارگی، یہود کی زیادتی اور بے جا ظلم کے واقعات بھی ظاہر کیے، اور یہ بیان کیا کہ یہ لوگ حق پر ہیں۔ تبارش قیصر نے یہ سن کر ان لوگوں کو یہود کے پنجہ ظلم سے بچانے کا حکم دیا، اور خود ان کے دین کو اختیار کرنے پر مائل ہوا، لیکن اس کی قوم نے اس فعل سے روکا۔ سب ہیڈنگ: ہیرودس کی معزولی۔ اس کے بعد ہیرودس گرفتار کر کے روما میں لایا گیا، اور وہاں سے جلا وطن کر کے اندلس بھیجا گیا۔ یہ وہیں مر گیا۔ اس کی جگہ اگرباس، اس کے بھائی کا لڑکا، تخت حکومت پر بٹھایا گیا، اور حواریاں مسیح علیہ السلام اشاعت دین کی غرض سے ممالک قریبہ و بعیدہ میں متفرق طور پر چلے گئے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دینے لگے۔ سب ہیڈنگ: اگرباس کا قتل۔ اس کے بعد تبارش قیصر نے اگرباس کو قتل کر ڈالا۔ روم میں حواریوں کے متبعین قتل کیے گئے، اور تبارس 23 برس حکومت کر کے مر گیا۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں شہر تبریہ ملک و شام میں آباد کیا، جو اس کے نام سے موسوم ہے۔ سب ہیڈنگ: یعقوب و یوحنا حواری کا قتل۔ اس کے بعد اغانیس قیصر حاکم ہوا۔ ہر وشیوش لکھتا ہے کہ یہ تباریش کا بھائی اور قیاصرہ روم کا چوتھا قیصر تھا۔ یہ نہایت سخت تند مزاج تھا۔ یہود نے بیت المقدس میں کچھ بنانا چاہا تھا، اس نے روک دیا۔ ابن عمید لکھتا ہے کہ اس زمانہ میں نصارہ پر بہت سختیاں ہوئیں، یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا حواری مارے گئے، پطرس قید کیا گیا، پھر قید خانہ سے نکل کر انطاکیہ کی طرف بھاگ گیا اور وہیں قیام پذیر رہا۔ اس کی جگہ دوسرا بطریق مقرر ہوا۔ سب ہیڈنگ: عیسائیت کی تبلیغ۔ اس کے بعد انطاکیہ سے 2 جلوس اغانیس قیصر میں وہ روما آیا اور نصرانیت کے پھیلانے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ زمانہ بعد اتفاق سے شاہی خاندان کی ایک عورت نصرانی ہو گئی، جس سے نصرانیہ کو ایک گونا قوت حاصل ہو گئی۔ اسی اثنا میں اکثر یہودیان شام نے
نصرانیہ بیت المقدس کو تکالیف اور ایذائیں پہنچائیں۔ ان دنوں ان کا اسقف یعقوب بن یوسف خطیب تھا۔ ابن امید مسیحی سے نقل کرتا ہے کہ ایک جلوس بادشاہ غانیس میں فیلکس بادشاہ مصر نے یہود پر حملہ کیا اور 7 برس تک انہیں پریشان کرتا رہا، اور پھر اپنی حکومت کے 4تھے برس اپنے عامل کو لکھ بھیجا جو مقام سوریہ یعنی اورشلیم یا بیت المقدس میں رہتا تھا، یہ یہود کی عبادت گاہوں میں بت رکھ دیے جائیں۔ اس کے بعد اس کے کسی سپہ سالار نے ایک ناگہانی حملے سے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فلودیش قیصر حکمران ہوا۔ سب ہیڈنگ: انجیل کا ترجمہ۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ یہ تبارش کا لڑکا ہے۔ اس کے زمانہ حکومت میں 3 انجیلیں لکھی گئیں۔ متی حواری نے اپنی انجیل بیت المقدس میں عبرانی زبان میں لکھی۔ ابن امید کہتا ہے کہ یوحنا نے اس انجیل کا زبان روما میں ترجمہ کیا۔ پطرس سردار حواریین نے اپنی انجیل زبان روما میں لکھ کر اپنے شاگرد مرکز کی طرف اسے منسوب کر دیا۔ لوقا حواری نے بھی زبان روما میں انجیل لکھی اور اسے بعض اکابر روم کے پاس بھیجا گیا۔ سب ہیڈنگ: بیت المقدس کی تاراجی۔ اسی زمانے میں یہودیوں میں فتنہ و فساد شروع ہو گیا۔ ان کا بادشاہ اگرباس روما چلا آیا۔ فلودیش نے اس کی مدد کے لیے اپنا لشکر اس کے ہمراہ کر دیا، جنہوں نے بیت المقدس پہنچ کر ایک بڑے گروہ کو قتل کر ڈالا اور بے شمار یہودیوں کو گرفتار کر کے انطاکیہ اور روما کی طرف بھیج دیا۔ بیت المقدس ویران کر دیا گیا اور اس کے رہنے والے جلا وطن کر دیے گئے۔ اسی وجہ سے ایک زمانہ تک قیصرہ روم کی طرف سے بیت المقدس میں کوئی عامل مقرر نہیں کیا گیا۔ اسی زمانے سے یہودیوں میں متعدد فرقے قائم کیے گئے، مگر ان میں سے سب سے بڑے 7 ہیں۔ 7 جلوس فلودیش میں روم کے ایک بطریق نے شمون صفا کے ہاتھوں بپتسمہ لیا اور بیت المقدس صلیب نکالنے کے لیے آیا، لیکن ناکامی کے ساتھ روما واپس آیا۔ سب ہیڈنگ: عیسائیوں کا قتل عام۔ اسی زمانے میں 14 برس حکومت کر کے فلودیش قیصر مر گیا اور اس کی جگہ اس کا لڑکا نیرون تخت نشین ہوا۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ یہ چھٹا قیصر ہے۔ اس کا فسق و فجور حد سے بڑا ہوا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اکثر اہل روما مذہب عیسوی قبول کرتے ہیں تو اس نے غصے میں آ کر ان کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ اسی زمانے میں پطرس حواریوں کا سردار مارا گیا اور اس کی جگہ اریویش بطریق روما مقرر ہوا۔ پطرس روما میں 25 برس تک بطریق رہا۔ یہ حواریوں کا سردار اور روما کی طرف مسیح کا فرستادہ تھا۔ مرکز انجیلی سکندریہ میں اس کی حکومت کے 12ویں برس مارا گیا۔ اس کے قتل کے 7 برس پہلے سے سکندریہ، مصر، برقہ ممالک مغرب والے نصرانیت کی جانب مائل ہو رہے تھے۔ اس کی جگہ حنانیہ بطریق مقرر کیا گیا۔ یہ مرکز انجیلی کے بعد سکندریہ کا پہلا بطریق تھا۔ اس نے اپنی قائم مقامی کے لیے 12 قسیس منتخب کر رکھے تھے۔ ابن امید مسیحی سے ناقل ہے کہ نیرون کی حکومت کے 2 برس یہودیوں کا بلخس قاضی جو روم کی طرف سے تھا معزول کیا گیا اور اس کے بدلے کسطس قاضی مقرر ہوا۔ بوسا بیت المقدس کے مجاوروں کا سردار مارا گیا اور اسی زمانے میں کسطس قاضی بھی مر گیا۔ سب ہیڈنگ: بیت المقدس سے نصرانیوں کا اخراج۔ یہود نے نصرہ یعنی بیت المقدس پر دفعتاً حملہ کر کے ان کے اسقف یعقوب بن یوسف نجار کو مار ڈالا، ان کے عبادت خانہ کو گرا دیا، صلیب کو چھین کر دفن کر دیا، یہاں تک کہ ہیلانا مادر قسطنطین نے اس کو نکالا، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ یعقوب بن یوسف نجار کے قتل کے بعد اس کا چچا زاد بھائی شمعون بن کنابہ عیسائیوں کا اسقف ہوا۔ پھر 10 جلوس نیرون میں یہود نے لڑ بھیڑ کر
نصرانیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ وہ بیچارے جلا وطن ہو کر اردن کے کنارے آ بسے۔ سب ہیڈنگ: اسباشیانس کا یروشلم پر حملہ۔ نیرون نے یہودیوں کی سرکوبی اور بیت المقدس کو ویران کرنے کے لیے اپنے سپہ سالار اسپاشیانس کو یروشلم کی طرف روانہ کیا۔ یہود نے بیت المقدس کی قلعہ بندی کر لی اور اسے بچانے کی غرض سے 3 طرف نئے قلعے بنا لیے، لیکن ان کوششوں نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ ان کی قسمت میں اس سے پہلے ناکامی اور ذلت لکھی جا چکی تھی۔ اسپاشیانس نے یہود کا چاروں طرف سے محاصرہ کر کے ان کے قلعوں کو توڑ کر جلا دیا اور 1 برس تک وہیں ٹھہرا رہا۔ سب ہیڈنگ: نیرون کیسر کا قتل۔ ہر وشیوش کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ممالک مقبوضہ نیرون کیسر میں بغاوت پھیل چکی تھی۔ چنانچہ اہل برطانیہ اس کی اطاعت سے نکل گئے۔ اہل آرمینیا شام و فارس کے مطیع ہو گئے۔ نیرون نے اپنی بہن کے داماد پسبشیان بن لوجیا کو لشکر دے کر باغیوں کو سر کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان کی بغاوت کی مشتعل آگ کو ختم کر کے یہودیان شام پر حملہ کیا، کیونکہ یہ بھی کیسری حکومت کے خلاف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ اثناء محاصرہ بیت المقدس میں نیرون کیسر اپنے لشکریوں کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ اس کی حکومت کا 14واں سال پورا ہو چکا تھا۔ سب ہیڈنگ: مسجد اقصیٰ کا انہدام۔ اس نے اسی زمانہ بغاوت میں ایک سپہ سالار اندلس اور سرزمین جوزف کی طرف بھی بھیجا تھا، جو برطانیہ کو فتح کر کے نیرون کیسر کے قتل کے بعد روما آیا اور رومیوں نے اسے اپنا حاکم بنا لیا۔ جب ان واقعات کی اطلاع یشبشان کو ہوئی اور اس کے مشیروں نے اسے روما کی طرف واپس ہونے کی رائے دی اور یہودیوں کے سردار نے اس کی بادشاہت کی بشارت دی جو اس کے یہاں قید تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوسف بن کریون ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ تب یشبشیان اپنے لڑکے تیتش کو بیت المقدس کے محاصرے پر چھوڑ کر روما چلا آیا۔ تیتش نے بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصیٰ کو مسمار اور اس کی عمارات کو منہدم کر دیا۔ سب ہیڈنگ: یہودیوں کی تباہی و بربادی۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ اس واقعے میں لاکھوں یہودی مارے گئے اور اسی قدر بحالت محاصرہ بھوکوں مر گئے۔ 90,000 کے قریب غلام بنا کر فروخت کیے گئے اور تقریباً 1 لاکھ یہودی روما میں اس غرض سے لا کر باقی رکھے گئے کہ رومی بچے تعلیم و فنون جنگ کی حالت میں ان پر اپنا ہاتھ صاف کرتے تھے۔ یہود کا یہ جلوہ کبریٰ تھا۔ یہ واقعہ بنائے بیت المقدس سے 1160 برس بعد سن 5230 دنیاوی میں اور بنائے روما کے 820 برس بعد واقعہ ہوا۔ سب ہیڈنگ: اسپاشیانس کی حکومت۔ رشبشیان نے روما پہنچ کر اس سپہ سالار کو تخت سلطنت سے اتار کر فرش مذلت پر بٹھا دیا جو اس کے آنے سے پہلے نیرون کیسر کے قتل کے بعد تخت حکومت پر بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت سے بولش کیسر کے خاندان سے 116 برس بعد حکومت و سلطنت کا سلسلہ جاتا رہا اور تمام ممالک روم کا یشبشیان مستقل حکمران ہو گیا اور اپنے کو کیسر ہی کے لقب سے مالقب رکھا۔ ہر وشیوش کا کلام ختم ہوا۔ سب ہیڈنگ: گلیان کیسر کا قتل۔ ابن امید روایت کرتا ہے کہ اسپاشیانس کو جبکہ وہ قدس شریف کا محاصرہ کیے ہوئے تھا نیرون کے قتل کی خبر پہنچی اور یوسف بن کریون کاہن تبریہ نے اسے کیسر ہونے کی بشارت دی۔ تب اس نے اپنے لڑکے تیتش کو بیت المقدس کے محاصرے پر چھوڑ کر کچھ لشکر ہمراہ لے کر روما کا قصد کیا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اہل روما نے نیرون کیسر کے قتل کے بعد گلیان بن کیسر کو اپنا حکمران بنا لیا تھا۔ گلیان کیسر نہایت بد نیت اور ظالم تھا۔ اس کی حکومت کے 9 مہینے کسی خادم نے حالت غفلت میں اسے قتل کر ڈالا۔ تب اس کی جگہ انون کو تخت نشین کیا گیا۔ 3 مہینے بعد اسے تخت سے اتار کر ابطالس کے سر پر تاج کیسرا رکھ دیا گیا۔ یہ 8 مہینے تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد اسپاشیانس نے، جس کو ہر وشیوش یشبشیان کہتا ہے،
2 سپہ سالاروں کو روما کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ابطالس کو شکست دے کر مار ڈالا۔ اسپاشیانس نے اس واقعے کے بعد روما کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سب ہیڈنگ: اسیر یہودیوں کا انجام۔ اسی اثنا میں تیتش نے بیت المقدس فتح کر کے بے شمار مال غنیمت اور لاتعداد یہودی قیدیوں کو روما میں اپنے باپ کے پاس بھیجا۔ ابن امید کہتا ہے کہ اس واقعے میں 1,00,000 یہودی مارے گئے اور تقریباً 90,000 گرفتار کر لیے گئے۔ رومیوں نے ان قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کیا۔ بیت المقدس سے روما آتے ہوئے راہ میں یہودیوں کو جیتے جی درندوں کے سامنے ڈال دیتے تھے۔ بعض کو بورے میں باندھ کر شکاری کتوں کے روبرو پھینک دیتے تھے اور وہ انہیں پھاڑ ڈالتے تھے، غرض کہ اسی طرح یہ تمام قیدی مار ڈالے گئے۔ واللہ اعلم۔ سب ہیڈنگ: نصرانیوں کی مراجعت یروشلم۔ تیتش کی کامیابی سے جس قدر یہودیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا، اس قدر عیسائیوں کا فائدہ ہوا۔ وہ عیسائی جو جلا وطن ہو کر اردن کی طرف چلے گئے تھے، پھر بیت المقدس واپس آئے اور کنسیا گرجا بنایا۔ ان دنوں ان کا اسقف شمعان بن کلویا یوسف نجار کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ بیت المقدس کا دوسرا اسقف ہے۔ سب ہیڈنگ: تیتش اور قیصر بنی اسرائیل۔ اسپاشیانس یعنی یشبشیان اپنی حکومت کے 9ویں برس مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا تیتش قیصر 2 یا 3 برس بادشاہ رہا اور باروایت ابن امید حکومت سکندریہ کے 400 برس بعد رونق افروز تخت کیسرا ہوا۔ یہ علوم حکمیہ سے بخوبی واقف اور نہایت نیک مزاج اور سخی تھا۔ لاطینی اور غریکی زبان بھی جانتا تھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی دومریان 15 برس حکمران رہا۔ فرانس کی لڑائی میں مارا گیا۔ ہروشیوش کہتا ہے کہ یہ نیرون کا ہمشیر زاد قاتل سفاک نصارہ کا دلی دشمن تھا۔ یوحنا حواری کو اسی نے قید اور یہود کو قتل کیا۔ ابن امید نے اسے وانستیانوس کے نام سے یاد کیا ہے اور اس کے زمانہ حکومت کو 16 برس میں محدود کرتا ہے۔ یہود کا سخت دشمن تھا۔ ان کے خاندان سلطنت کے بچہ بچہ کو قتل کیا۔ سب ہیڈنگ: آل یہوذا حواری کی گرفتاریاں۔ چونکہ اس زمانے کے بعض نصارہ کا یہ اعتقاد تھا کہ مسیح کچھ عرصہ بعد پھر آئیں گے اور حکومت کریں گے، اس وجہ سے اس نے ان کے قتل کا بھی حکم دے دیا اور یہوذا بن یوسف حواری کی اولاد کو قید کر کے روما بھیج دیا۔ ان لوگوں سے مسیح علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ مسیح علیہ السلام دنیا ختم ہونے کے بعد آئیں گے۔ رومیوں نے یہ سن کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد 3 جلوس میں بطریق سکندریہ 57 مسیح میں نکالا گیا۔ اس کی جگہ 13 برس میں ملموعہ اور اس کے مرنے کے بعد کرماہو مقرر ہوا۔ سب ہیڈنگ: یوحنا حواری کی رہائی۔ ابن امید باروایت مسیح تحریر کرتا ہے کہ اس کے زمانہ میں لیونیوس صاحب طلسمات کا واقعہ پیش آیا۔ زنتسیانوس نے اسے اور تمام فلسفی اور نجومیوں کو روما سے نکلوا دیا اور یہ حکم دے دیا کہ انہیں کسی قسم کا انعام و اکرام نہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستیانوس، جسے ہروشیوش دومریاں کہتا ہے، مر گیا۔ اس کی جگہ برما برادر اور زادہ تیتش 2 برس حکمران رہا۔ اس نے یوحنا حواری کو قید سے آزاد کر دیا، مذہبی آزادی دے دی۔ اس نے لا ولد ہونے کی وجہ سے مرتے وقت تبریان سپہ سالار کے حق میں بادشاہت کی وصیت کی۔ ابن امید اسے اندیانوس اور مسیحی تریانوس کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس نے باتفاق مورخین 17 برس حکومت کی۔ سب ہیڈنگ: عیسائیوں پر ظلم و تشدد۔ اس نے شمعان بن کلوبا اسقف بیت المقدس اور اگناتیوس بطریق انطاکیہ کو قتل کر ڈالا۔ نصرانیوں پر اس کے عہد حکومت میں بڑی بڑی سختیاں ہوئیں۔ ان کے مذہبی پیشوا مارے گئے، عوام الناس لونڈی غلام بنائے گئے۔ یہ نیرون کے بعد تیسرا قیصر ہے۔ یوحنا نے اس کے 6 جلوس میں
اپنی انجیل زبان روما میں لکھی۔ سب ہیڈنگ: یہودیوں کی بدعہدی و سرکوبی۔ یہودی پھر بیت المقدس واپس آنے اور شامت اعمال سے بدعہدی پر آمادہ ہوئے۔ اس نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک خون خوار لشکر روانہ کیا جس نے ان میں سے بے شمار یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ اس سے اور یہودیوں سے بہت لڑائیاں ہوئیں۔ انہی لڑائیوں میں اسکلان، مصر، سکندریہ ویران ہوئے۔ یہودیوں کو اس مقام پر شکست ہوئی۔ کیسرا لشکر انہیں کوفہ تک مارتا بھگاتا چلا گیا اور ان کی عظمت و شوکت کو مٹا دیا۔ ابن امید کہتا ہے کہ اس کی حکومت کے 9ویں سال کوسیا نو بطریق سکندر 11 برس متولی رہ کر مر گیا۔ اس کی جگہ امرغو بطریق مقرر ہوا۔ یہ 12 برس تک بطریق رہا۔ بطلیموس منصف کتاب کہتا ہے کہ شیوس حکیم نے اسی کے ایک جلوس میں روما رصد گاہ بنائی۔